تصور کریں ایک ایسا خونی منظر جہاں ایک کھلی جگہ پر ہزاروں لوگ جمع ہوں اور وہاں ایک ایسی بے رحم جنگ چل رہی ہے جس کا نتیجہ پہلے سے طے شدہ۔ بالکل، اور اس جنگ میں 95% لوگ بغیر کسی جیت کے خالی ہاتھ اور زخمی حالت میں واپس لوٹ جائیں گے۔ صحیح، اور جو باقی صرف 5% بچیں گے وہ وہاں موجود 85% تمام وسائل اور انعامات پر اکیلے قبضہ کر لیں گے۔ یہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی پرانی کسی وحشیانہ سائنس فکشن فلم کا منظر ہو، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے سب سے عام اور طبعی نظام کی ایک جھلک ہے۔ یہ ایلیفنٹ سیلز یعنی سمندری ہاتھیوں کے میٹنگ سیزن کا بالکل سچا منظر ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی بے رحم ریاضی، یعنی یہی فتح اور بقا کا خفیہ نظام آج بھی ہماری روزمرہ زندگی کو چلا رہا ہے۔ یعنی ہم اپنے فون پر ڈیٹنگ ایپ پر کسے پسند کرتے ہیں، اس سے لے کر دنیا کے بڑے بڑے ادارے اپنی طاقت کیسے برقرار رکھتے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک ہی خفیہ الگورتھم چل رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد اسی ارتقائی اور ادارہ جاتی طاقت کے خفیہ نظام کو بے نقاب کرنا ہے۔ اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم آج جن ذرائع کا سہارا لے رہے ہیں وہ بہت مختلف اور دلچسپ ہیں، جیسے نفسیات، بائیولوجی اور سماجیات کا ایک وسیع مواد۔ جی، ان میں ڈیوڈ بس کی ایولیوشن آف ڈیزائر، سنڈی میسٹن کی وائی ویمن ہیو سیکس، آکسیٹوسن اور ویسوپریسن ہارمونز پر کچھ نئے سائنسی مقالے شامل ہیں۔ اور رابرٹ اسٹینبرگ کا نظریہ محبت بھی تو ہے اس میں۔ بالکل، اور ان سب کے ساتھ ایک بالکل مختلف موضوع والی کتاب بھی ہے، عائشہ صدیقہ کی ملٹری انک۔ یہ سب سن کر فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک اکیلے انسان کی جذباتی زندگی اور ایک وسیع معاشی یا ریاستی ادارے میں بھلا کیا مشابہت ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہی تو ہمارا بنیادی نقطہ ہے آج کا، یہ سمجھنا کہ چاہے وہ انسان کا جیناتی بقا کا نظام ہو یا کسی بڑے ادارے کی معاشی سلطنت، دونوں کے پیچھے ایک ہی جیسی خفیہ سائنس کام کر رہی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس انسانی بقا کے خفیہ الگورتھم کو سمجھتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں جو فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جیسے کسی کو پسند کرنا، وہ ہماری اپنی آزاد مرضی کا نتیجہ ہے۔ لیکن چارلز ڈارون کی ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آزادی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اچھا، ڈارون کا تو ویسے کچھ جانوروں کو دیکھ کر بہت الجھن کا شکار ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، خاص طور پر مور کو دیکھ کر۔ جی ہاں، ڈارون کو مور کی دم سے بہت مسئلہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ مور خوبصورت اور بھاری دم اس کے اپنے بنیادی نظریے یعنی نیچرل سلیکشن کے خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ نیچرل سلیکشن تو یہ کہتا ہے نا کہ صرف وہ خصوصیات باقی رہتی ہیں جو جانور کو زندہ رہنے میں مدد دیں۔ بالکل، اور مور کی لمبی، بھاری اور اتنی چمکدار دم اس کی بقا کے لیے تو ایک کھلی دعوت اجر ہے۔ اتنے وزن کے ساتھ وہ تیزی سے بھاگ نہیں سکتا اور چمکدار رنگ شکاریوں کو دور سے ہی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ ارتقاء میں بچا کیسے؟ اگر کوئی چیز آپ کو مروا سکتی ہے تو ارتقاء اسے آگے کیوں بڑھنے دے گا؟ یہی وہ مقام تھا جہاں ڈارون نے ایک نیا نظریہ پیش کیا جسے سیکشول سلیکشن یا جنسی انتخاب کہا جاتا ہے۔ ڈارون میں سمجھا کہ جنگل میں صرف زندہ رہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھی کا ملنا سب سے اہم ہے۔ اچھا، یعنی مور کی دم اس لیے باقی رہی کیونکہ مورنیاں ایسی ہی شاندار اور بڑی دم والے مور کو پسند کرتی ہیں۔ بالکل، مورنی کے ارتقائی ذہن میں یہ پیغام جاتا ہے کہ اگر یہ مور اتنی بھاری اور خطرناک دم کے باوجود ابھی تک زندہ بچا ہوا ہے تو اس کے باقی جینز بے حد طاقتور ہوں گے۔ واہ، یعنی کشش بقا کے عام اصولوں پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اس کشش اور نسل بڑھانے کی دوڑ میں مقابلہ کتنا شدید ہو سکتا ہے، اس کی مثال ہم شروع میں ایلیفنٹ سیلز کی دے چکے ہیں۔ جی، جہاں وہ خونی جنگ ہوتی ہے اور صرف 5% نر ہی 85% مادہ سیلز کے ساتھ ملاپ کا حق حاصل کرتے ہیں، باقی 95% ساری زندگی اکیلے گزار دیتے ہیں۔ یہ عدد و شمار سچ میں دل دہلا دینے والے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ارتقاء کا نظام انصاف پر نہیں، مکمل طاقت پر مبنی ہے، اور اس نظام کو پیچھے سے جو چلا رہے ہیں وہ ہمارے ہارمونز اور جینز ہیں۔ یہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ جیسے آکسیٹوسن، جسے ہم لو ہارمون کہتے ہیں، اور ویزوپریسن۔ بالکل،
اور ویزوپریسن وفاداری اور سماجی یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک خاص جین ہے AVPR1A، جس کی وجہ سے میملز میں ایک ساتھی کے ساتھ رہنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ رکیے، یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ سب کچھ صرف کیمیکلز اور بقا کی جنگ ہے تو پھر سچے پیار کا وہ جادو کہاں سے آتا ہے جس پر ہم اتنی شاعری کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یا یہ پیار بھی ارتقاء کا دیا ہوا ایک دھوکہ ہے تاکہ ہم بچوں کی پرورش کی لمبی ذمہ داری اٹھا سکیں؟ اسے دھوکہ کہنے کی بجائے ایک بایولوجیکل پلاسیبو کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ارتقاء نے صرف ہمارے جسم کو نہیں، ہمارے جذبات کو بھی ڈیزائن کیا ہے۔ یعنی انسانی بچے چونکہ بہت کمزور پیدا ہوتے ہیں اور انہیں سالوں تک حفاظت چاہیے ہوتی ہے، تو کوئی اکیلا انسان یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ بالکل یہی بات ہے۔ اگر انسان صرف منطق اور فائدے کو دیکھتا تو دو لوگ کبھی اتنے لمبے عرصے تک ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے قدرت نے پیار پیدا کیا۔ اچھا، یعنی جب ہم محبت کرتے ہیں تو دماغ وہ ہارمونز خارج کرتا ہے جو درد کو کم کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرواتے ہیں۔ یہی جذبات ہی وہ ریشم کی ڈور ہیں جو دو لوگوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک ارتقائی ٹول ہے۔ صحیح۔ حیاتیاتی بقا کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ انسان کی جذباتی اور نفسیاتی ضروریات کیسے اس کے رشتوں کو شکل دیتی ہیں، تو رابرٹ اسٹرنبرگ کا محبت کا تکونی نظریہ سامنے آتا ہے۔ ٹرائنگولر تھیوری آف لو، جس میں 3 چیزیں ہیں: جذبہ، قربت اور وابستگی۔ اگر میں اسے اپنے انداز میں کہوں تو کیا محبت ایک گاڑی کی طرح ہے جس میں جذبہ اس کا انجن ہے، قربت اس کی آرام دہ سیٹیں ہیں، اور وابستگی اس کا سٹیئرنگ وہیل جو اسے منزل تک لے کے جاتا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت شاندار مثال دی ہے۔ اسٹرنبرگ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ان تینوں کے بغیر رشتہ مکمل نہیں ہوتا، اور ان تینوں کو متوازن رکھنا آسان نہیں، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک اٹیچمنٹ اسٹائل ہوتا ہے۔ جی، اور یہ اٹیچمنٹ سٹائل والی بات بڑی دلچسپ ہے۔ جیسے جن افراد کا اٹیچمنٹ سٹائل انگزائٹی والا ہوتا ہے، وہ جسمانی تعلق کو محبت کی یقین دہانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں کہ ان کا ساتھی انہیں چھوڑ دے گا۔ اور دوسری طرف اوائیڈنٹ لوگ ہیں جو جذباتی قربت سے بچنے کے لیے جسمانی تعلق بناتے ہیں، یعنی وہ ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں تاکہ کوئی ان کی روح تک نہ پہنچ سکے۔ بالکل۔ اور جب ہم مختلف مقاصد کی بات کر ہی رہے ہیں تو سنڈی میسٹن کی کتاب کا تذکرہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ خواتین جنسیت کی طرف کیوں مائل ہوتی ہیں؟ جی، صدیوں سے یہی سمجھا جاتا تھا کہ خواتین صرف نسل بڑھانے یا لذت کے لیے ایسا کرتی ہیں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، جیسے کہ سماجی حیثیت بڑھانا، اناتی تسکین، تجسس اور بعض اوقات فرائض کا احساس بھی۔ بالکل۔ ارتقائی طور پر خواتین کے لیے نسل بڑھانا ایک بہت بڑی سرمایہ کاری تھی، اس لیے ان کا دماغ ہمیشہ تحفظ اور وسائل پر نظر رکھتا ہے۔ لیکن رکیے، میں یہاں ایک عام خیال کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں۔ آج کے دور کی جو کامیاب اور خود مختار خواتین ہیں، انہیں تو وسائل والے مردوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے نا؟ بظاہر یہ منطقی لگتا ہے، لیکن حقائق اس کے الٹ ہیں۔ ہمارے دماغ کی وہ پرانی ارتقائی وائرنگ اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اچھا، کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے ریسرچ میں؟ جی بالکل، کیمرون کے قبیلے کی مثال ہے۔ وہاں ایک وقت میں ساری زمینیں اور وسائل عورتوں کے کنٹرول میں تھے۔ وہ معاشی طور پر بہت طاقتور تھی۔ تو کیا انہوں نے کم وسائل والے مردوں کو چنا؟ بالکل نہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ان عورتوں نے کبھی اپنے سے کم وسائل والے ساتھی کا انتخاب نہیں کیا۔ اسی طرح جدید دور کی ڈاکٹرز اور لائرز پر ہونے والی تحقیق بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ پیسہ آنے سے وہ پرانی وائرنگ نہیں بدلتی۔ او واہ! یعنی عورت ہمیشہ اپنے سے بہتر یا برابر وسائل والے ساتھی کی تلاش پر مجبور رہتی ہے۔ یہ تو بہت حیرت انگیز ہے۔ جی، اور جب یہ مختلف ارتقائی اور جذباتی مقاصد آپس میں ٹکراتے ہیں تو رشتوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور دھوکہ دہی کا رجحان جنم لیتا ہے۔ اور دھوکہ دہی کی سائنس کو سمجھنے کے لیے ایرر مینجمنٹ تھیوری بہت اہم ہے۔ جیسے اکثر مرد خواتین کی ایک عام سی مسکراہٹ کو بھی جنسی کشش سمجھ لیتے ہیں۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ وہ اسموک الارم والا میکینزم ہے۔ ارتقائی لحاظ سے مردوں کا دماغ ایک ایسے اسموک الارم کی طرح کام کرتا ہے جو ذرا سے دھوئیں پر بھی بجنے لگتا ہے۔ یعنی وہ موقع کھونے سے ڈرتے ہیں؟ بالکل۔
اگر ایک مرد کسی خاتون کے اشارے کو محض دوستی سمجھ کر نظر انداز کر دے جبکہ وہ واقعی کشش تھی تو اس نے ارتقائی لحاظ سے ایک بہت قیمتی موقع کھو دیا۔ یہ ایک مہنگی غلطی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف اگر وہ عام مسکراہٹ کو غلط سمجھ لے تو اسے صرف تھوڑی سی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، جو کہ سستی غلطی ہے۔ اس لیے دماغ ہر مسکراہٹ پر الرٹ دے دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب بات دوسروں کا ساتھی چرانے کی آتی ہے، جسے میٹ پوچنگ کہتے ہیں، تو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی مثال کنگ ڈیوڈ اور بیت شیبہ کی کہانی ہے۔ جی، یہ تو ایک کلاسک مثال ہے، اور اگر اسے آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ پوچنگ والی تکنیک تو بالکل ایک کارپوریٹ ہاسٹائل ٹیک اوور جیسی ہے۔ واہ، یہ پوچنگ والی تکنیک تو واقعی ویسی ہے جیسے کوئی بڑی کمپنی مارکیٹ میں اپنے حریف کو گرانے کے لیے اس کی نیگیٹو کیمپین چلاتی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ جو نیا شخص ہوتا ہے وہ پہلے ہدف کی انا کو بڑھاتا ہے، اسے احساس دلاتا ہے کہ اس کی قدر نہیں ہو رہی، اور پھر پرانے رشتے کی خامیاں نکال کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور کیا کلچر اس بایولوجی کو بدل سکتا ہے؟ کیونکہ ناروے کی سٹڈی کا ذکر بھی تو ہے ہمارے ذرائع میں۔ جی ہاں، ناروے جیسے معاشرے میں بھی جہاں حقوق بالکل برابر ہیں، مردوں کی اوسطاً 25 اور خواتین کی صرف 5 پارٹنرز کی خواہش یہ ثابت کرتی ہے کہ کلچر پر بایولوجی کا ہی غلبہ ہے۔ اور جدید دور میں ڈیٹنگ ایپس نے تو جنس کو ایک پروڈکٹ ہی بنا دیا ہے۔ بالکل بنا دیا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ فرد اپنی بقا کے لیے وسائل پر کیسے قبضہ کرتا ہے، لیکن جب ہم موضوع کا دائرہ وسیع کرتے ہیں تو یہ اصول بڑے ریاستی اداروں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہم پاکستان فوج کے معاشی ماڈل پر بات کریں گے، عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انک کے حوالے سے۔ جی، اور یہاں آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں پر یہ بالکل واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی یا ریاستی بیانیے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم صرف دیے گئے سورس مٹیریل کے حقائق کو بالکل غیر جانبداری سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان محرکات کو سمجھ سکیں۔ بالکل درست۔ تو کتاب میں جو ایک اہم تصور ہے وہ ملبس کا ہے۔ ملبس یعنی ملٹری کیپٹل؟ جی ہاں، یہ وہ ملٹری کیپٹل یا معاشی سرمایہ ہے جو دفاعی بجٹ کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ فوجی طبقے کے مفادات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو 1947 میں ایک کمزور سیکیورٹی فورس سے ایک وسیع کارپوریٹ سلطنت تک کا یہ سفر کیسے ہوا؟ دیکھیے، شروع میں جو سیاسی عدم استحکام تھا اس نے فوج کو صرف محافظ کے بجائے خود کو ایک نیشن بلڈر کے طور پر پیش کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اچھا، یعنی جب آپ نیشن بلڈر بن جاتے ہیں تو معاشی معاملات میں آنا قدرتی ہو جاتا ہے۔ ذرائع میں اس کے 3 درجوں کا ذکر بھی ہے۔ جی، پہلا درجہ تنظیم کا ہے، جیسے NLC جو ٹرانسپورٹ کی اجارہ داری رکھتی ہے۔ دوسرا درجہ ذیلی ادارے ہیں، جیسے فوجی فاؤنڈیشن یا بحریہ فاؤنڈیشن، جو بیکری سے لے کر سیمنٹ تک بناتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا درجہ انفرادی سطح کا ہے، جہاں افسران کو زرعی اور شہری زمینیں دی جاتی ہیں۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جو کرونی کیپٹلزم اور معاشی خود مختاری ہے، اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایک ادارے کے پاس اتنی معاشی خود مختاری آ جاتی ہے تو اس کے پاس اپنا اقتدار چھوڑنے کا کوئی معاشی جواز ہی نہیں بچتا۔ وہ اپنی بقا کے لیے اس طاقت کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں۔ وسائل پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ جیسے ایلیفنٹ سیلز میں ہم نے الفا میل کو دیکھا جو وسائل جمع کرتا ہے تاکہ اپنی بقا یقینی بنائے۔ بالکل۔ ویسے ہی ایک ادارہ معاشی سلطنت کھڑی کرتا ہے تاکہ ریاست میں اس کا وجود مستقل اور طاقتور رہے۔ آپ نے ان دونوں مختلف موضوعات کو بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ ظاہری شکل جو بھی ہو، اندرونی طور پر انسانی رویے اور بڑے اداروں کے ڈھانچے خوف، بقا اور طاقت کے ایک ہی جیسے قدیم اصولوں پر چل رہے ہیں۔ تو ہم نے آج کی گفتگو سے یہ سیکھا کہ ہمارے لاکھوں سال پرانے الگورتھم آج بھی ہمارے فیصلوں پر حاوی ہیں۔ لیکن جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ اگر مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا سے وسائل کی کمی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو کیا ہمارے لاکھوں سال پرانے پتھر کے دماغ اور طاقت کے بھوکے ادارے اسی طرح رویہ رکھیں گے؟ یہ ایک بہت ہی گہری سوچ ہے۔ یا پھر یہ انسانی ارتقاء کا ایک نیا باب ثابت ہوگا جہاں طاقت اور بقا کی یہ جنگ ہی بے معنی ہو جائے گی؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔
کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کسی شاپنگ مال میں کھڑے ہو کر جو مہنگی ہیلز یا کوئی خاص پرفیوم خریدا جا رہا ہوتا ہے وہ فیصلہ واقعی ہمارا اپنا ہوتا ہے؟ مطلب بظاہر تو ہم سب کو یہی لگتا ہے نا کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے انتخاب کر رہے ہیں. بالکل. لیکن ذرا سوچیں، اگر یہ فیصلہ ہماری مرضی کا نہ ہو بلکہ ہمارے ڈی این اے میں لکھی ہوئی کوئی لاکھوں سال پرانی ارتقائی پروگرامنگ کر رہی ہو. یہ خیال واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے. مطلب ہم روزمرہ کی زندگی میں خود کو بہت باشعور اور جدید انسان سمجھتے ہیں. صحیح. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رشتے، ہماری پسند سب ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں. جی، لیکن آج کے اس تفصیلی مطالعے کا مقصد ہی انسانی قربت، جنسی نفسیات اور ارتقائی حیاتیات کے ان گہرے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے جو پس پردہ ہماری خواہشات کو کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل. اور میں یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ آج کی یہ گفتگو مختلف سائنسی اور نفسیاتی مقالوں پر مبنی ہے. جی، جن میں ارتقائی حیاتیات کی کتابیں، خاص طور پہ ڈیوڈ بس اور سنڈی ماسٹن کی ریسرچ اور جنسی صحت پر لکھے گئے طبی مضامین شامل ہیں. ہاں، اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس گفتگو میں جنسی معاشیات یا روایات کا جو بھی ذکر آئے گا وہ خالصتاً سائنسی اور ارتقائی تناظر میں ہوگا. ہمارا مقصد کسی خاص اخلاقی یا سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے. بالکل. ہم صرف سائنس کے آئینے میں حقائق کو دیکھ رہے ہیں. تو چلیں اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربت کی ظاہری شکل پر، یعنی جذباتی اور جسمانی قربت کے درمیان جو توازن ہوتا ہے. یہ فرق سمجھنا تو رشتوں کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. دیکھیں، جذباتی قربت کا مطلب یہ ہے کہ جب دو لوگ اپنے سب سے گہرے خوف، کمزوریاں اور خواب بانٹتے ہیں. یعنی وہ خواب جو دنیا سے چھپائے جاتے ہیں. بالکل. یہ محسوس کرنا کہ آپ کے اندرونی دنیا دوسرے انسان کے پاس محفوظ ہے. لیکن اگر ہم اس میں سے جسمانی قربت کو نکال دیں، یعنی وہ لمس جو جسمانی طور پر قریب لاتا ہے، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو پھر بس ایک بہت گہری دوستی بن جاتی ہے نا. ہاں، وہ رشتہ دوستی میں بدل جاتا ہے، اس میں وہ رومانس نہیں رہتا. اور دوسری طرف اگر صرف جسمانی تعلق ہو اور جذباتی لگاؤ بالکل نہ ہو تو وہ رشتہ بہت جلد اندر سے کھوکھلا محسوس ہونے لگتا ہے. مطلب دونوں کا متوازن ہونا ایک کامیاب رشتے کی چابی ہے. جی بالکل. لیکن اچھا، جب ہم جسمانی قربت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی کہ یہ سب افزائش نسل کے لیے ہے یا پھر محض لطف اندوز ہونے کے لیے؟ ہاں، عام تاثر یہی ہے. لیکن سنڈی میسٹن اور ڈیوڈ بس کی جو ریسرچ ہے اس نے تو ایک طرح سے میرے ہوش اڑا دیے ہیں. ان کے مطابق انسانوں کے جنسی تعلق قائم کرنے کی کوئی ایک یا دو نہیں بلکہ پوری 237 مختلف وجوہات ہیں. ہے نا حیرت کی بات؟ پورے 237 عوامل، اور ان میں سے زیادہ تر کا تو تولید یا مزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں. اگر ہم جذباتی اور جسمانی قربت کو ایک گاڑی مان لیں تو یہ 237 وجوہات والا کیا معاملہ ہے؟ مطلب ریسرچ بتاتی ہے کہ لوگ تناؤ کم کرنے کے لیے یا اپنا معاشرتی رتبہ بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، بعض اوقات محض فرض نبھانے یا حیران کن طور پر بدلہ لینے یعنی ریونج کے لیے بھی یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے. تو کیا ہماری یہ خواہش جو بظاہر خالص حیاتیاتی ضرورت نظر آتی ہے حقیقت میں ایک نفسیاتی ہتھیار بن چکی ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ارتقاء نے ہمیں ایک بنیادی رد عمل دیا تھا تاکہ نسل آگے بڑھ سکے، لیکن ہم انسانوں کے اس پیچیدہ دماغ نے اس سادہ سے عمل کو ہیک کر لیا ہے. یعنی اب یہ کوئی سیدھا سادہ بٹن نہیں رہا؟ بالکل نہیں. یہ خواہش، کشش اور لگاؤں کا ایک ایسا پیچیدہ مرکب بن چکا ہے جو ہمارے نفسیاتی مقاصد پورے کر رہا ہے. مطلب بدلے کے لیے تعلق قائم کرنا دراصل طاقت اور کنٹرول کا اظہار ہے، اور تناؤ کم کرنے کے لیے اس کا استعمال ایسا ہے جیسے جسم کے کیمیکل سسٹم کو ایک قدرتی دوا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو. یہ تو اس کا سارا نفسیاتی پہلو ہو گیا، لیکن اس سب کی بنیاد کہاں رکھی گئی ہے؟ جب ہم ارتقائی حیاتیات کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک اور دلچسپ تصور سامنے آتا ہے جسے جنسی معاشیات یا سیکشول اکنامکس کہا جاتا ہے. جی، اور یہ معاشیات کے سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول کی طرح کام کرتا ہے.
یہ جنسی معاشیات ہی مرد اور عورت کے رویوں میں موجود فرق کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ذرا اسے خالیاتی سطح پر سمجھائیں۔ دیکھیں، ایک مرد کا جسم روزانہ تقریباً 8.5 کروڑ سپرمز پیدا کرتا ہے۔ حیاتیاتی لحاظ سے یہ ایک انتہائی سستی اور لگ بھگ لامحدود سپلائی ہے۔ واہ، 8.5 کروڑ! جبکہ دوسری طرف عورت کے جسم میں انڈوں یا ایگز کی تعداد محدود ہوتی ہے نا؟ بالکل، اور ارتقائی نقطۂ نظر سے وہ انتہائی قیمتی ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ایک انڈا فرٹیلائز ہو جائے تو اس کا مطلب ہے 9 مہینے کا حمل، جسمانی اور جذباتی توانائی کا کتنا بڑا خرچ ہے۔ اور پھر برسوں تک اس بچے کی پرورش اور حفاظت کی ذمہ داری۔ یہ سرمایہ کاری واقعی بہت بڑی ہے۔ یہی وہ خلیاتی عدم توازن ہے جس نے صدیوں کے دوران رشتوں کی نوعیت کو طے کیا ہے۔ مرد کی حیاتیاتی سرمایہ کاری شاید ایک لمحے کی ہو، لیکن عورت کی سرمایہ کاری زندگی بھر کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ارتقاء نے عورت کے دماغ کو لاشعوری طور پر انتہائی محتاط بنایا ہے۔ یعنی وہ لاشعوری طور پر جانچ رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ شخص اس طویل مدتی سرمایہ کاری کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ جی بالکل، اور یہ کوئی ایک مخصوص معاشرے کا اصول نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی ثقافت دیکھ لیں۔ جیسے وہ ٹروبرینٹ جزائر کے قبائل جہاں ظاہری طور پر مکمل جنسی آزادی سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، وہاں بھی تعلق قائم کرنے سے پہلے تحائف کا تبادلہ ایک لازمی جزو ہے۔ یا پھر آج کے جدید انٹرنیٹ دور میں لاکھوں ڈالر میں کمارے پن کی نیلامی کی خبریں، یہ سب اسی ڈیمانڈ اور سپلائی کی عملی مثالیں ہیں۔ اور انتخاب کا یہ عمل اتنی باریکی میں جاتا ہے جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مقالوں میں تو یہ تک لکھا ہے کہ عورت کا دماغ ایک چلتا پھرتا ارتقائی ریڈار ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ MHC جینز والی پسینے کی تحقیق۔ اوہ ہاں، وہ تحقیق تو کمال کی تھی۔ ایک منٹ رکیے، ذرا MHC جینز کو تھوڑا آسان الفاظ میں واضح کریں گی؟ عام انسان تو شاید صرف DNA تک ہی جانتا ہے۔ آسان الفاظ میں MHC جینز انسان کے مدافعتی نظام یعنی بیماریوں سے لڑنے والے نظام کا ایک طرح سے شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ اب قدرت چاہتی ہے کہ بچے کا مدافعتی نظام مضبوط ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ماں اور باپ کا مدافعتی نظام ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ اچھا، تو اس کے لیے سائنسدانوں نے کیا تجربہ کیا؟ اور انہوں نے مردوں سے کہا کہ وہ کئی دن تک ایک ہی ٹی شرٹ پہنے اور کوئی پرفیوم یا خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں۔ اور پھر وہ ٹی شرٹس خواتین کو سونگھنے کے لیے دی گئیں۔ یہ تو واقعی عجیب لگتا ہے سن کر۔ عجیب ہے، لیکن اس کا نتیجہ اور بھی حیران کن تھا۔ خواتین نے ان مردوں کے پسینے کی بو کو سب سے زیادہ پرکشش قرار دیا جن کا مدافعتی نظام ان کے اپنے نظام سے بالکل مختلف تھا۔ ارے واہ! یعنی ناک بظاہر صرف ایک بو محسوس کر رہی ہے، لیکن دراصل عورت کا دماغ اس پسینے کے ذریعے اس مرد کا پورا DNA ٹیسٹ کر رہا ہے۔ بالکل، وہ لاشعوری طور پر جانچ رہی ہے کہ کیا اس شخص کے ساتھ مل کر پیدا ہونے والا بچہ مختلف بیماریوں کا مقابلہ کر پائے گا یا نہیں۔ یہاں آ کے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہماری ناک لاشعوری DNA ٹیسٹ کر رہی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک فیکٹری روزانہ کروڑوں سستے پلاسٹک کے کھلونے بنا رہی ہو، اور دوسری طرف ایک کاریگر محنت سے چند ہیرے تراش رہا ہو۔ ہاں، اور ہیرے کی حفاظت بھی پھر زیادہ ہی ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس دوائیں ہیں، ہسپتال ہیں۔ کیا آج بھی ہمارے کریڈٹ کارڈ کا استعمال اور شاپنگ کے رجحانات یہ قدیم ریڈار کنٹرول کر رہا ہے؟ وہ جو مسابقت والی ریسرچ تھی کہ بیضہ ریزی کے دوران خریداری بدل جاتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو جواب ہے ہاں۔ ارتقائی ماہرین اس رویے کو ڈوئل میٹنگ اسٹریٹجی یعنی دوہری حکمت عملی کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ عام دنوں میں عورت کا ارتقائی لاشعور ایک قابل بھروسہ اور شفیق ساتھی تلاش کرتا ہے جسے ہم ایک محفوظ فیملی کار کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن جب مہینے کے مخصوص ایام آتے ہیں یعنی بیضہ ریزی عروج پر ہوتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب وہ لاشعوری ریڈار سمت بدل لیتا ہے۔ اب اسے فیملی کار نہیں بلکہ اچھے اور طاقتور جینز کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ زیادہ ٹیسٹوسٹیرون والے مردوں یعنی ایک سپورٹس کار کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اور کیا اسی مسابقت کو جیتنے کے لیے وہ مہنگے کپڑوں اور ہیلز کی خریداری شروع کر دیتی ہے؟ جی، اور صرف شاپنگ ہی نہیں،
حریف خواتین کی ساکھ خراب کرنے کے لیے گپ شپ جیسے نفسیاتی ہتھیار بھی لاشعوری طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مطلب ہماری جدید زندگی اور برانڈز کے پیچھے وہ قدیم غاروں والا انسان چھپا بیٹھا ہے۔ ارتقاء نے کتنا طاقتور نظام دیا ہے، لیکن جب یہ قدیم وائرنگ آج کے جدید معاشرے کے دباؤں سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب دماغ اور جسم کا رابطہ کٹ جائے؟ یہ جدید دور کا بہت بڑا المیہ ہے۔ خواتین میں جنسی خواہش کی کمی، جسے HSDD کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ جسمانی سطح پر تو کوئی خرابی نہیں ہوتی نا؟ نہیں، ہارڈ ویئر بالکل ٹھیک ہوتا ہے، خون کا بہاؤ ویسے ہی بڑھتا ہے جیسے ہونا چاہیے۔ جیسے ایک خشک سپنج میں جب پانی بھرتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے۔ جسمانی رد عمل مکمل ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ دماغ میں ہوتا ہے۔ ہاں، جسم کام کر رہا ہے، لیکن دماغ اس سگنل کو لذت کے طور پر رجسٹر کرنے سے انکار کر دیتا ہے، وہ بلاک کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہارڈ ویئر تو بہترین ہے، لیکن معاشرے نے سافٹ ویئر میں ایک وائرس ڈال دیا ہے جو کنیکشن تباہ کر رہا ہے۔ یہ وائرس آیا کہاں سے؟ یہ صدیوں کی سماجی کنڈیشننگ اور احساس جرم کا وائرس ہے۔ بچپن سے ہی بٹھا دیا جاتا ہے کہ جسم کے یہ رد عمل ممنوع ہے، اور پھر سگمنڈ فرائیڈ نے اس میں مزید خرابی پیدا کی۔ فرائیڈ نے کیا کیا؟ اس نے ایک نظریہ دیا جس نے پوری میڈیکل سائنس کو یقین دلایا کہ خواتین کا مخصوص جسمانی رد عمل بچکانا ہے اور ایک باشعور عورت کو ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے لاشعوری احساس کمتری پیدا کر دیا۔ یہ تو واقعی افسوسناک ہے۔ اور پھر اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا بھی تو اس میں کردار ہے نا، SSRIs جو ہوتی ہیں۔ اوہ بالکل، وہ تو اس مسئلے کو مزید الجھا دیتی ہیں۔ ہاں، اسے یوں سمجھیں کہ یہ دوائیں دماغ کے کلب میں کھڑے ایک باؤنسر کی طرح ہیں۔ ان کا کام تو بس اداسی کو باہر نکالنا ہے، لیکن وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ غلطی سے خوشی اور خواہش کو بھی دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ باؤنسر والی مثال بہت پرفیکٹ ہے۔ وہ دماغ کے کیمیکلز کو اتنا ہموار کر دیتے ہیں کہ خواہش مر جاتی ہے۔ لیکن اگر اصلی قدرتی حالت دیکھنی ہو تو منگولیا آئی لینڈ کی مثال دیکھیں۔ اچھا، وہ جزیرہ جہاں کا معاشرتی نظام بالکل مختلف ہے؟ جی، وہاں جنسی تمانیت کو ممنوع نہیں بلکہ قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ وہاں HSDD جیسے مسائل ہے ہی نہیں، کیونکہ ذہن میں احساس جرم کا وائرس ہی نہیں ہوتا۔ جب جدید کلینکس میں ڈائریکٹڈ میسٹربیشن سے یہی احساس جرم دور کیا گیا تو 100% کامیابی ملی۔ کمال ہے۔ مطلب جسم تو ہمیشہ سے ٹھیک تھا، لیکن جب معاشرہ خواہشات دباتا ہے تو انسان کا دماغ ہار تھوڑی مانتا ہے۔ وہ ایک تخیلاتی دنیا بنا لیتا ہے جسے ہم جنسی فینٹیسی کہتے ہیں۔ ہاں، لوگ اسے نفسیاتی خرابی سمجھتے ہیں، حالانکہ 95% انسان فینٹیزیاں سوچتے ہیں۔ یہ دماغ کا طاقتور ٹول ہے۔ یہ تناؤ کم کرنے اور خود اعتمادی بڑھانے کے کام آتی ہیں۔ مطلب یہ ایک ورچوئل ریئلٹی سیمولیٹر کی طرح ہے جہاں کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن مردوں اور عورتوں کی فینٹیسیوں میں فرق ہے نا؟ جبکہ عورتوں کی فنٹیسیاں اکثر غیر فعال اور ماتحتی یعنی سبمیشن پر مبنی ہوتی ہیں۔ میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ اگر خواتین فینٹیسی میں ماتحتی کا تصور کرتی ہیں تو کیا یہ اسی ظالمانہ اور پدرسری معاشرے کی تائید نہیں جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا؟ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ اس دباؤ سے بچنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ جب کوئی فینٹیسی میں کنٹرول چھوڑنے کا تصور کرتا ہے تو وہ دراصل خود کو جنسی خواہش رکھنے کے بھاری سماجی بوجھ اور احساس جرم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ واو! جی، چونکہ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے تو وہ خود سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یوں وہ بغیر کسی جرم کے محض مطلوب ہونے کا احساس پاتے ہیں۔ کیا زبردست ہیکنگ ہے دماغ کی۔ ڈیفائی نظام کی بات کریں تو کمٹمنٹ سکیپسٹزم بھی ایک چیز ہے جو ایک سپیم فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ کوئی بہت جلدی محبت کے دعوے کرے تو دماغ خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ صدیوں کے صدمات کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر واقعی کوئی ٹراما ہو جائے تو دماغ خود کو جسم سے کاٹ لیتا ہے تاکہ تکلیف محسوس نہ ہو۔ اور اس کو جوڑنے کے لیے ریسرچ میں رائٹنگ انٹرونشنز کا ذکر ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے دواؤں کے بغیر؟ جی، ہوتا یہ ہے کہ صدمے کی یاد دماغ کے الارم سینٹر ایمگڈالا میں پھنس جاتی ہے، جیسے گھر میں آگ لگنے کا الارم مسلسل بج رہا ہو۔ لیکن
جب انسان اسے کاغذ پر لکھتا ہے تو وہ اس یاد کو ایمگڈالا سے نکال کر منطقی حصے پری فرنٹل کارٹیکس میں لے آتا ہے۔ مطلب لکھنے سے بکھری یادوں کو ایک کہانی کی شکل مل جاتی ہے۔ ہاں، اور جب دماغ اس کا انجام دیکھ لیتا ہے تو الارم بند ہو جاتا ہے اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ نفسیات سے نکل کر جسم کی بات کریں تو مثبت جنسی عمل قدرتی پین کلر بھی ہے۔ آکسیٹوسن اور اینڈورفنز مائیگرین کم کرتے ہیں، یہاں تک کہ منی میں اینٹی ڈپریسنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ جسم کی اپنی فارمیسی ہے، بالکل، لیکن سب سے دلچسپ بات مس ایٹریبیوشن آف اراؤزل ہے۔ ہاں، وہ رولر کوسٹر والی مشہور تحقیق۔ ایک منٹ، کیا ایڈرینلن واقعی ہمیں ساتھ بیٹھے اجنبی کی کشش میں مبتلا کر سکتا ہے؟ دماغ خوف اور رومانس میں فرق بھول جاتا ہے؟ یہی تو حیران کن بات ہے۔ شدید خوف اور رومانوی کشش کی جسمانی علامات ایک جیسی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہونا، پسینہ آنا۔ جب کوئی رولر کوسٹر سے اترتا ہے تو جسم تناؤ میں ہوتا ہے۔ اسی لمحے اگر کسی پرکشش شخص پر نظر پڑے تو دماغ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی دماغ کہتا ہے کہ سانس تیز ہے تو مطلب میں محبت میں گرفتار ہو رہا ہوں؟ بالکل، دماغ شدید تناؤ اور ڈر کو خواہش کا نام دے دیتا ہے۔ کمال ہے۔ تو آج ہم نے کیا کچھ نہیں سمیٹ لیا؟ 237 وجوہات، ارتقائی شاپنگ ریڈار، دماغ کا باؤنسر، فینٹاسیاں، ٹراما اور پھر رولر کوسٹر رومانس۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ہم جتنے مرضی جدید ہو جائیں، اندر سے آج بھی اسی پیچیدہ ارتقائی نظام کے تابع ہیں۔ بالکل۔ اختتام پر میں چاہوں گا کہ کوئی ایک ایسا گہرا سوال ہو جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دے۔ اگر ہماری پسند کی بنیاد MHC جینز کی خوشبو، معاشرے کے وائرسز، دواؤں اور رولر کوسٹر کے ڈر پر رکھی گئی ہے، تو پھر ایک جیون ساتھی کے انتخاب میں انسان کی اپنی آزاد مرضی کا کتنا دخل باقی رہ جاتا ہے؟ اور اگر مستقبل کی مصنوعی ذہانت ان ٹریگرز کو ہیک کر لے تو کیا ہمارا دماغ اصلی اور نقلی رشتے میں فرق پہچان پائے گا؟ کیا واقعی ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں یا مشینیں ہم سے بہتر سمجھ چکی ہیں؟ یہ خیال واقعی راتوں کی نیند اڑا سکتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ انسانی ذہن میں کچھ سیدھا نہیں ہوتا، سب الجھا اور دل فریب ہے۔ اگلے تفصیلی مطالعے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تصور کریں ایک شادی کی تقریب میں ہے، کوئی سٹیج پر ایک جوڑا بیٹھا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور ارد گرد والے سب یہی سوچ رہے ہیں کہ واہ کیا گہری محبت ہے۔ ہم عام طور پر اس کو ایک جادو یا روحانی کنیکشن سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم اسے ڈیسٹینی کا نام دے دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ اس رومانٹک کہانی کے پیچھے ایک انتہائی بے-رحم قسم کی معاشیاتی مندی چل رہی ہے؟ ہزاروں سال پرانی سروائیول کی جنگ ہے اور خون میں تیرتے ہوئے چند مائکروسکوپک کیمیکل سوئچز کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سننے میں تھوڑا کولڈ لگتا ہے، آئی نو، ان رومانٹک سا لگتا ہے، لیکن سائنس جب ان جذبات کو دیکھتی ہے نا، ڈیٹا اور مائکروسکوپس کے ذریعے، تو تصویر واقعی کچھ ایسی بنتی ہے۔ گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس رومانٹک پردے کو ہٹائیں اور اس کولڈ ہارڈ سائنس کو سمجھیں۔ ایگزیکٹلی، اور اس کے لیے ہمارے پاس کافی سالڈ ڈیٹا موجود ہے آج۔ بالکل۔ آج ہم 3 الگ الگ ایریاز کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ پہلے بس اور شمٹ کی ایوولوشنری سائیکالوجی کی ریسرچ ہے، پھر ہم اس کنٹروورشل سیکشول اکنامکس تھیوری کو دیکھیں گے جو یونیورسٹی آف منیسوٹا سے آئی تھی۔ ہاں، وہ پیپر کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اور اینڈ میں ایک بالکل نئی 2025 کی میڈیکل ریسرچ ہے انزائمز پر۔ تو سفر کافی حیران کن ہونے والا ہے، کیونکہ ہم جنگل کی لائف سے سٹارٹ کر کے خون کے اندر تیرتے ہوئے انزائمز تک جائیں گے۔ تو اگر اس بیس کو سمجھنا ہے نا، تو شروعات ہمیں وہیں سے کرنی ہوگی جہاں ہمارے دماغ کی بنیادی پروگرامنگ ہوئی تھی، یعنی ہماری ایوولوشنری ہسٹری۔ اچھا، اس تحقیق کی بنیاد یہ ہے کہ مرد اور عورت کی ڈیٹنگ سٹریٹجی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے، اور اس کی وجہ کوئی سوسائٹی کا دباؤ نہیں ہے بلکہ پیور بایولوجی ہے۔ اچھا، میں اس بایولوجیکل فرق کو تھوڑا اور ڈیپلی سمجھنا چاہتا ہوں۔ مطلب ایسی کیا مجبوری تھی جس نے مرد اور عورت کے دماغ کو اتنی مختلف ڈائریکشنز میں پروگرام کیا؟ دیکھیں، اس کی بنیاد دراصل انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ ایک شارٹ ٹرم تعلق کو دیکھیں تو ارتقائی لحاظ سے ایک مرد کی انویسٹمنٹ تقریباً 0 ہوتی ہے۔ رائٹ، 0 ہوتی ہے۔ ہاں، بس چند لمحات اور تھوڑی سی کیلریز لگتی ہیں۔ تو اس کا بایولوجیکل مقصد اپنی جینیٹکس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے،
اس لیے مرد کا دماغ تعداد یا نمبرز پر فوکس کرتا ہے. وہ شارٹ ٹرم ریلیشن شپس میں اپنے سٹینڈرڈز فوراً گرا دیتا ہے. لیکن عورت کے لیے شارٹ ٹرم تعلق جیسی کوئی چیز بایولوجیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی. ایگزیکٹلی. ایک چھوٹی سی غلطی کا مطلب 9 مہینے کا حمل ہے، پھر فزیکل خطرہ ہے، اور پھر سالوں تک ایک بچے کی پرورش ہے. تو ارتقائی طور پر رسک بہت بڑا ہے. تو اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو عورت ایک اعلیٰ پیمانے کی وینچر کیپٹلسٹ کی طرح ہے. وہ اپنا قیمتی سرمایہ یعنی اپنا وقت اور باڈی صرف محفوظ اور پروفیٹیبل پروجیکٹس میں لگانا چاہتی ہے، جبکہ مرد بس ہر جگہ بیج بونے کی کوشش کر رہا ہے. بہت اچھی مثال ہے یہ. اور اسی اے سیمیٹری کی وجہ سے نا عورت ہمیشہ کوالٹی ڈھونڈتی ہے. وہ ایسے پارٹنر کو تلاش کرتی ہے جس کے پاس وسائل ہوں اور وہ انہیں شیئر کرنے پر راضی بھی ہو. میک سینس. اچھا، اس ریسرچ میں ایک اور اینگل بھی ہے جو لوگوں کو اکثر کنفیوز کرتا ہے، اور وہ ہے فرٹیلیٹی اور ریپروڈکٹیو ویلیو کا فرق. مردوں کا دماغ لانگ ٹرم پارٹنرز چنتے وقت ریپروڈکٹیو ویلیو کو دیکھتا ہے. ویٹ، مجھے اس پوائنٹ پر تھوڑی کنفیوژن ہے. ڈیٹا کہتا ہے کہ ایک 24 سالہ عورت کی موجودہ فرٹیلیٹی یعنی بچہ پیدا کرنے کی فزیکل صلاحیت ایک 14 سالہ لڑکی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. ہاں، بالکل زیادہ ہوتی ہے. لیکن دماغ ارتقائی طور پر اس 14 سالہ لڑکی کی ریپروڈکٹیو ویلیو کو زیادہ رینک کرتا ہے. یہ تو تھوڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے. اگر مجھے آج انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں اس پروجیکٹ میں کروں گا جو آج سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہے نا؟ یہ کاؤنٹر انٹیوٹیو اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم ماڈرن لائف کے حساب سے سوچ رہے ہیں. ارتقائی دماغ لانگ ٹرم گیم کھیلتا ہے. اچھا. فرٹیلیٹی کا مطلب ہے ابھی اس وقت بچہ پیدا کرنے کے چانسز، لیکن ریپروڈکٹیو ویلیو کا مطلب ہے مستقبل میں آنے والے تمام سالوں میں بچہ پیدا کرنے کا ٹوٹل پوٹینشل. اوہ آئی سی. یعنی وقت کتنا بچا ہے اس کے پاس. ایگزیکٹلی. ارتقائی زمانے میں انسان کی عمر ویسے ہی چھوٹی ہوتی تھی، تو مرد کا دماغ انکانشیسلی اس پارٹنر کو پریفر کرتا تھا جس کے پاس فیوچر میں ریپروڈیوس کرنے کے لیے زیادہ سال بچے ہو. یہی وجہ ہے کہ جوانی کراس کلچرلی اتنی اٹریکٹیو رہی ہے. ویٹ، یہاں مجھے ایک ماڈرن ریالٹی پر تھوڑا پش بیک دینا ہے. ہم ہزاروں سال پرانے جنگل کی بات کر رہے ہیں ابھی، لیکن آج 2026 میں تو ایسی خواتین ہیں جو CEO ہیں. ہاں بالکل ہے. جو لاکھوں کماتی ہیں اور مالی طور پر کسی مرد کی محتاج نہیں ہیں. ان کا اپنا بینک بیلنس انہیں سیکیورٹی دے رہا ہے. تو ان سکسیسفل عورتوں کے دماغ کو تو مرد کے وسائل سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، رائٹ؟ یہی تو سب سے حیران کن ڈسکوری تھی اس ڈیٹا میں. جب ایسی امیر اور انڈیپینڈنٹ خواتین پر ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا نا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے پارٹنر چنتے وقت مردوں کی انکم اور ایمبیشن کو اور بھی زیادہ اہمیت دی. اوہ واو، ریئلی؟ ہاں، مطلب ایک عام عورت کے مقابلے میں ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ عورت ان مردوں کو فوراً ریجیکٹ کر دیتی ہے جو اس سے کم کماتے ہیں. ارتقائی پروگرامنگ اتنی گہری ہے کہ چند دہائیوں کی معاشیتی آزادی اس ہارڈ وائرنگ کو بدل ہی نہیں سکی. دماغ ابھی بھی وہی جنگل والا ہے. ایگزیکٹلی. وہ ابھی بھی وہی پروٹیکٹر ڈھونڈ رہا ہے جو وسائل لا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری ڈیٹنگ کی فیلڈ دراصل ایک مارکیٹ ہے. اگر عورت کو وسائل چاہیے اور مرد کو سیکس، تو ہم شاعری اور رومانس کی دنیا سے نکل کر سیدھا اکنامکس کی دنیا میں آ گئے. بالکل. پیور سپلائی اور ڈیمانڈ کی گیم ہے یہ. اور جو سیکشول اکنامکس تھیری ہے نا، وہ اسی پر بیسڈ ہے. اس میں خواتین کو سیلرز اور مردوں کو بائرز کے طور پر انالائز کیا گیا ہے. اچھا، یہ ٹرمز سننے میں تھوڑی عجیب اور پولرائزنگ لگتی ہیں، سیلرز اور بائرز. لیکن اگر ہم اس کو پیورلی ایک سائنٹیفک فریم میں رکھیں تو یہ مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے؟ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ڈیٹنگ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب کسی سوسائٹی میں مردوں کی کمی ہوتی ہے، جیسے کسی جنگ کے بعد یا کسی یونیورسٹی میں جہاں لڑکیاں زیادہ ہوں، تو وہاں سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول اپلائی ہوتا ہے. مردوں کی تعداد کم ہے، مطلب بائرز کم ہیں اور سیلرز زیادہ ہیں. تو ایسے میں آٹومیٹکلی سیکس کی قیمت گر جاتی ہوگی. ایگزیکٹلی. کمپٹیشن عورتوں کے درمیان بڑھ جاتا ہے اور مردوں کو بغیر کسی لانگ ٹرم کمٹمنٹ کے ڈیٹنگ یا ہوک اپس آسانی سے مل جاتے ہیں. جیسے آج کل ان ڈیٹنگ ایپس پر دیکھا جاتا ہے، اگر عورتوں کا ریشو بڑھ جائے تو مرد کمٹمنٹ دینا بند کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں مارکیٹ میں سستی ڈیلز مل رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر اس کا الٹ ہو جائے، یعنی عورتیں کم ہوں اور مرد زیادہ ہوں، تو مارکیٹ پوری طرح فلپ ہو جاتی ہے.
قیمت اچانک آسمان پر چلی جاتی ہوگی، ہے نا؟ ہاں، ایسے ماحول میں مردوں کو آپس میں سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے. انہیں شادی اور لانگ ٹرم کمٹمنٹ کا کانٹریکٹ سائن کرنا پڑتا ہے. ایسی سوسائٹیز میں پری میرٹل سیکس کا کانسیپٹ لگ بھگ ختم ہو جاتا ہے. رکیں، اس تھیوری کا ایک حصہ ہے جسے بامسٹر کارٹل کہتے ہیں. یہ بڑا فیسینیٹنگ ہے کیونکہ جب میں کارٹل سنتا ہوں تو مافیاز یا آئل کمپنی ذہن میں آتی ہیں جو قیمتیں طے کرتی ہیں. رائٹ. کیا عورتیں واقعی ایک ڈیٹنگ کارٹل بناتی ہیں؟ ان کی تو آپس میں ایسی کوئی میٹنگز نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا ریٹ رکھنا ہے. ہاں، کوئی بورڈ روم میٹنگز نہیں ہوتی، لیکن ان کا بیہیویئر بالکل ایک معاشیاتی کارٹل جیسا ہوتا ہے. کارٹل کا اصول کیا ہے کہ کوئی بھی سستے داموں چیز مارکیٹ میں نہیں لائے گا ورنہ سب کا نقصان ہوگا. صحیح بات ہے. تو اگر ایک عورت بغیر کسی کمٹمنٹ کے کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو وہ پوری فیمیل کمیونٹی کی بارگیننگ پاور کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. اس نے مردوں کو سگنل دے دیا کہ کمٹمنٹ کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کارٹل کو انفورس کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی فارمل کانٹریکٹ نہیں ہے تو سزا کیسے ملتی ہے رولز توڑنے والوں کو؟ سزا ملتی ہے انفارمیشنل وارفیئر کے ذریعے، جسے ہم عام زبان میں گوسپ یا چغلی کہتے ہیں. اوہ واو. ہاں، ریسرچ بتاتی ہے کہ فیمیل گوسپ کا بڑا حصہ ان عورتوں کی ریپیوٹیشن خراب کرنا ہوتا ہے جو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں. ایسی عورتوں کو بدنام کیا جاتا ہے تاکہ مردوں کی نظروں میں ان کی مارکیٹ ویلیو گر جائے. اچھا، میں ابھی ان الفاظ پر سوچ رہا ہوں جو ان گوسپس میں یوز ہوتے ہیں. ہم اکثر ایسی خواتین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے چیپ یا سستی کا لفظ یوز کرتے ہیں. یہ تو پورا ایک اکنامک ٹرم ہے. بالکل، مائنڈ بلوئنگ کنیکشن ہے. ہم اسے مورل فیلئر سمجھتے ہیں لیکن ٹرمز ہم پوری اکنامکس کی یوز کر رہے ہوتے ہیں. سستی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے مارکیٹ کا ریٹ گرا دیا ہے. کیا بات ہے. تو یہ گوسپ کوئی بس بری عادت نہیں ہے بلکہ اپنے کارٹل کی ویلیو بچانے کا ہتھیار ہے. لیکن اس مارکیٹ گیم کا ایک ڈارک سائیڈ بھی تو ہوگا. جب عورتیں اس طرح مقابلہ کرتی ہیں تو مینٹل ہیلتھ پر تو کافی پریشر پڑتا ہوگا. بہت زیادہ پڑتا ہے. ڈیٹا میں ایک ڈیپلی ڈسٹربنگ پیٹرن نوٹ کیا گیا ہے. جن علاقوں میں مردوں کی اسکیرسٹی ہوتی ہے وہاں عورتوں میں باڈی ڈسسیٹسفیکشن اچانک بڑھ جاتی ہے. یعنی ایٹنگ ڈس آرڈرز وغیرہ شوٹ کر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ ایک دوسرے سے بیٹر دکھنے کی دوڑ میں اپنی ہی فزیکل ہیلتھ کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کا ڈائریکٹ سائیکولوجیکل نتیجہ ہے. یہ واقعی پریشان کن ہے کہ ان سٹینڈرڈز آف بیوٹی کے پیچھے ایکچولی لوکل ڈیٹنگ مارکیٹ کی سپلائی اور ڈیمانڈ کام کر رہی ہے. اچھا، اگر مردوں کی طرف دیکھیں تو ان کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ مردوں کا سروائیول فزیکل بیوٹی پر نہیں بلکہ وسائل جمع کرنے پر ڈیپینڈ کرتا تھا. اور اکیلا مرد کبھی وسائل جمع نہیں کر سکتا. اسے ٹرائبز یا گروہ کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے انہوں نے کوئلیشنز یا اتحاد بنانا سیکھا. تو آج کی یہ سپورٹس ٹیمز یا کارپوریٹ نیٹ ورکس انہی پرانی ہنٹنگ کوئلیشنز کی شکلیں ہیں نا؟ بالکل. ان کا مقابلہ دوسرے مردوں سے ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے نیٹ ورک میں طاقتور مردوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں ٹیم بلڈنگ ایسنشل ہو جاتی ہے. اور اسی سے جڑی ایک ٹرم پیپر میں تھی، میل ہوموفیبیا. مردوں میں ہمجنس پرستوں کے خلاف جو خوف یا نفرت ہوتی ہے اسے اس پیپر نے کولیشنل ویلیو تھیوری سے جوڑا ہے. اسے تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھائیں. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اس کی وجہ کوئی سیکشل انسیکیورٹی ہے، لیکن ڈیٹا بتاتا ہے کہ ارتقائی دماغ گروپس میں کام کرنے پر مجبور کرتا ہے. ہیٹروسیکشل مردوں کے دماغ میں ایک غلط سٹیریوٹائپ بن گیا ہے کہ ہمجنس پرست مرد نیچرلی فیمنن، جذباتی یا کمزور ہوتے ہیں. تو دماغ انہیں ایک ویک لنک سمجھتا ہے. ایگزیکٹلی. دماغ سوچتا ہے کہ یہ شخص ایک اچھی کولیشن کا حصہ بن کر لڑنے میں مددگار نہیں ہوگا. لیکن حیرت کی بات تھی کہ جب انہیں ہائیلی میسکولن اور فزیکلی طاقتور ہمجنس پرست مردوں کی پروفائلز دکھائی نہیں تو کیا ہوا؟ انہوں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے انہیں اپنی ٹیم میں چن لیا. واہ. یعنی اگر ٹیسٹوسٹرون زیادہ لگ رہا ہے تو وہ ہوموفوبک رسپانس ٹریگر ہی نہیں ہوتا. یہ تو پوری سائیکالوجی کو فلپ کر دیتا ہے. اس کا مطلب دماغ بس ان الائز کو ڈھونڈ رہا ہے جو سروائیول میں مدد کر سکیں. ہاں بالکل. دماغ صرف ٹیم کا فائدہ دیکھ رہا ہے. اچھا، اگر اس سب کو ہم میرج تھیریپی میں اپلائی کریں. ایک روایتی شادی میں سیکس ڈرائیو کو لے کر کپلز میں ہمیشہ جھگڑے رہتے ہیں. مرد عام طور پہ فریکوینسی چاہتا ہے اور عورت ایکسکلوسیوٹی چاہتی ہے. اس کو یہ تھیوری کیسے ایکسپلین کرتی ہے؟ یہ ان کانٹریکٹس کا نتیجہ ہے جو دونوں نے شادی کے وقت اپنے اپنے دماغ میں سائن کیے تھے.
جب مرد شادی کرتا ہے تو اس کا ارتقائی دماغ سوچتا ہے اس نے ریگولر اور مسلسل فزیکل ایکسیس کا کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے. اور عورت کا کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے پھر؟ عورت کا ارتقائی کانٹریکٹ ایکسکلوسیوٹی اور سیکیورٹی پر مبنی ہوتا ہے. اس نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے صرف اس ایک شخص کے لیے خود کو محدود کیا ہے، بدلے میں مجھے پروٹیکشن ملے گی. تو جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جھگڑا تب ہوتا ہے جب شادی کے کچھ عرصے بعد دونوں کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے. مرد دیکھتا ہے فریکوینسی کم ہو رہی ہے تو اسے لگتا ہے کانٹریکٹ ٹوٹ گیا. عورت سوچتی ہے میں ایکسکلوسیولی اسی کے ساتھ ہوں تو یہ بار بار ایڈیشنل ڈیمانڈز کیوں کر رہا ہے. جبکہ کانٹریکٹ تو صرف ایکسکلوسیوٹی کا تھا. یہ واقعی کافی لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی مثال ہے. اچھا، اب تک ہم نے ان میکرو لیول چیزوں پر بات کی، لیکن اب میں اس نیریٹو کو تھوڑا شفٹ کرنا چاہتا ہوں. صحیح. جسم کے اندر فزیکلی ایسا کیا ہوتا ہے جو اٹریکشن پیدا کرتا ہے یا ختم کر دیتا ہے؟ میں 2025 کی اس نئی میڈیکل ریسرچ کی طرف آنا چاہتا ہوں جو انزائمز پر ہے. ہم نے ہارمونز پڑھے ہیں، لیکن انزائمز کا کیا کردار ہے اس میں؟ یہ ہیدر اور ان کی ٹیم کی سٹڈی کا سب سے بڑا بریک تھرو ہے. ہم ہمیشہ ہارمونز کو بلیم کرتے ہیں جیسے ٹیسٹوسٹیرون یا ایسٹروجن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہارمونز اکیلے کچھ نہیں کر سکتے اگر انہیں کنٹرول کرنے والے انزائمز ٹھیک سے کام نہ کر رہے ہوں. تو مجھے اس 8 انزائم پر بات کرنی ہے جو اس پیپر میں کافی ہائی لائٹ ہوا ہے. MAO یا مونو امائن آکسیڈیز. یہ بیسیکلی دماغ میں کر کیا رہا ہوتا ہے اٹریکشن کے ٹائم پر؟ دیکھیں، MAO ایک بہت ہی روتھلیس قسم کا انزائم ہے. اس کا بنیادی کام ان کیمیکلز کو تباہ کرنا ہے جو ہمیں خوشی اور ڈیزائر دیتے ہیں، جیسے ڈوپامین. اچھا. اگر کسی عورت کے دماغ میں MAO کی ایکٹیویٹی اچانک بڑھ جائے تو وہ ڈوپامین کو اس کی ضرورت سے زیادہ جلدی ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈیزائر اور موٹیویشن اچانک ڈراپ ہو جاتی ہے. تو اسے لگتا ہوگا کہ میرج خراب ہے یا پارٹنر سے مسئلہ ہے، لیکن اصل میں اندر ایک مائکروسکوپک انزائم ڈیزائر کے مالیکیولز کو کھا رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. مسئلہ بائیولوجی کا ہوتا ہے اور ہم اسے سائیکالوجی سمجھ لیتے ہیں. یہ سن کر مجھے ایک انالوجی ذہن میں آتی ہے. جیسے ہارمونز پیچھے سے آنے والی الیکٹریسٹی یا بجلی ہیں، اور انزائمز وہ فزیکل سوئچز ہیں. اگر بورڈ کے اندر سوئچ یا انزائم شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے تو چاہے پیچھے سے کتنی بجلی آ رہی ہو، رومانس کی لائٹ آن نہیں ہوگی. پرفیکٹ انالوجی ہے. آپ سوئچ ٹھیک کیے بغیر بجلی کی کوانٹٹی بڑھا کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ایک اور بہت اچھی مثال اس میں آکسیٹوسنیز انزائم کی دی گئی ہے، جو آکسیٹوسن کو ٹارگٹ کرتا ہے، رائٹ؟ ہاں، آکسیٹوسن جسے کڈل ہارمون کہا جاتا ہے، یہ انٹیمیسی اور ٹرسٹ پیدا کرتا ہے. لیکن آکسیٹوسنیز وہ انزائم ہے جو اسے تباہ کرتا ہے. تصور کریں کپلز کو لگتا ہے ان کی محبت مر چکی ہے، جبکہ ریالٹی میں آکسیٹوسنیز اوور ایکٹیو ہو گیا ہے اور وہ لو ہارمون کو ڈیزالو کر رہا ہے. تو کیا میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی پریکٹیکل علاج ہے؟ کیا ہم ان مائکروسکوپک سوئچز کو ٹھیک یا بلاک کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور سائنس ایسا کر بھی رہی ہے. پیپر میں سلڈینوفل کی مثال دی گئی ہے جسے ہم وائگرا کے نام سے جانتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے یہ اچانک خون بڑھاتی ہے، لیکن ایکچولی یہ صرف ایک انزائم PDE5 کو بلاک کر دیتی ہے. اچھا، یعنی انزائم بلاک ہوتا ہے تو سسٹم خود ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں، اس کے علاوہ ریگولرلی ایکسرسائز کرنا اور اسپیسیفک ڈائٹس لینا بھی ان انزائمز کی پروڈکشن کو ڈیپلی کنٹرول کرتے ہیں. لیکن یہ سن کر تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. ماڈرن میڈیسن اکثر خواتین کے ان کمپلیکس مسائل کو بس سٹریس یا سائیکولوجیکل مسئلہ کہہ کے اینٹی ڈپریسنٹس تھما دیتی ہیں اور ڈیپلی انویسٹیگیٹ نہیں کرتی. یہ سچ میں میڈیکل فیلڈ کی ایک بڑی شارٹ کمنگ رہی ہے جس پر یہ پیپر کافی اسٹرانگلی تنقید کرتا ہے. کمپلیکس بائیو کیمیکل پروسیسز کو صرف سائیکولوجیکل لیبلز دینا بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو آج ہم نے جس سفر کو طے کیا ہے وہ واقعی ایک پیراڈائم شفٹ سے کم نہیں ہے. ہماری زندگی اور پسند ناپسند ہزاروں سال پرانی ارتقائی ضرورتوں سے شیپ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر یہ معاشیاتی منڈیوں میں داخل ہوتی ہے جہاں سپلائی اور ڈیمانڈ کا رول چلتا ہے. عورتیں غاصب کارٹیلز بناتی ہیں، مرد کوالشنز بناتے ہیں، اور پھر اینڈ میں یہ سب ہمارے خون میں تیرتے ہوئے MAO اور آکسیٹوسنیز جیسے انزائمز پر آ کر ختم ہوتا ہے. ہر جذبے کے پیچھے ایک پورا کمپلیکس سٹرکچر کام کر رہا ہے. جب انسان اس پر غور کرتا ہے تو واقعی حیرت ہوتی ہے کہ ہم بایولوجیکل اور اکنامک فورسز میں کتنے الجھے ہوئے ہیں.
सही बात है। इस तहकीक ने शायद कशिश को देखने का हमारा लेंस बदल दिया है। लेकिन गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले मैं एक आखिरी फिलॉसफिकल सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी ज़रूर। जब हम ये जान लेते हैं कि जिस पाकीज़ा चीज़ को हम मोहब्बत कहते हैं वो दरअसल कुछ इर्तकाई ज़रूरात, मंडी की सप्लाई डिमांड और चंद एंजाइम्स का इंतहाई कैलकुलेटेड नतीजा है, तो क्या इस नॉलेज से मोहब्बत का वो जादू या मैजिक कम हो जाता है? या फिर क्या इससे ये पता चलता है कि इंसानी जिस्म की ये कॉम्प्लेक्स मशीन कितनी हैरत अंगेज और पुरअसरार है कि वो इन कोल्ड और बेजान केमिकल्स का इस्तेमाल करके हमारे सबसे हसीन और गर्मजोश जज्बात तख्लीक कर लेती है? ये वो मकाम है जिस पर थोड़ा रुककर गौर ज़रूर करना चाहिए।